بکر صاحب کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ہماری روح کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، اللہ انسان کی نیچر کے ساتھ یا طبع کے ساتھ یا اس کی فطرت بن جاتی ہے۔ ٹھیک ایک تو فطرت سلیمہ ہے جو پروردگار نے ہر بندے کو عطا کی، بالخصوص بندہ مومن کو رب قدوس نے ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اس کو فطرت سلیمہ عطا کی۔ ٹھیک ہے۔ کچھ عادات ایسی ہیں جس کو ہم رذائل اخلاق بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا اخلاقی طور پر وہ مورال نہیں رہتا، اس کا وہ مرتبہ نہیں رہتا، بلکہ وہ اخلاقی طور پہ گر جاتا ہے۔ جیسے جھوٹ ہے، غیبت اور چغلی ہے، اسی میں ایک لالچ ہے، کساوت قلبی بھی ہے۔ انسان جو حرص میں مبتلا ہو جائے، جیسے ہمارے بزرگان دین نے اس پہ بڑا کلام لکھا، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ صوفیانہ جو طرز زندگی ہے ہم اس کو بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مثنوی شریف میں باقاعدہ اس میں باب باندھا ہے، بالکل ایسے، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے گلستان میں اس کے اوپر بڑا لالچ اور کساوت قلبی پر لکھا۔ مثال تو دی جاتی ہے صوفیاء کی، مگر جو عمل ہے وہ بہت حد تک دور ہے، وہ کام ہے۔ جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ بطخ کو ذبح کر دو، فارسی میں انہوں نے لکھا، تو بطخ سے مراد یہ تھا کہ شکم پرور نہ بنو، جس طرح بطخ کھاتی ہے اور نکال دی اور اس کا کوئی مقصد نہیں، اور اس کا کوئی سے غرض نہیں ہے کہ جس مرضی ریسورس سے آ جائے۔ بالکل ٹھیک۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں بندہ مومن، تو مومن ہے، تو مسلمان ہے، تجھے حکم ہوا ہے کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین میں اس سے جو حلال اور پاکیزہ ہے۔ مجھے ایک بندے نے کہا کریمی صاحب اگر ہم جھوٹ بول کے بیچ رہے ہیں تو ہے تو حلال، میں نے کہا حلال تو ہے، ناپاک ہے، پاکیزہ تو نہیں ہے نا وہ، یعنی حلالا طیبا، حلال بھی کھاؤ اور دوسرا حکم ہے پاکیزہ بھی کھاؤ۔ جب آپ اس کے اندر جھوٹ شامل کرتے ہیں، اس میں لالچ اور حرص شامل ہو جاتا ہے، اس میں ملاوٹ آ جاتی ہے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ چیزیں پاکیزہ نہیں رہتی۔ ہمیں حکم ہے کہ پاکیزہ کی طرف رغبت کیجئے۔ تو ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ جو لالچ کا ایک ایسا افریط آ گیا ہے جس کی وجہ سے رشوت بھی آگے بڑھ رہی ہے، لوگ بدعنوانی میں مبتلا ہو کر جس کا حق ہے اس کو دبا کر دوسرے کو کسی نہ کسی بنیاد پر حق دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بالکل ایسے، یہ وہ بیسک ویلیوز تھی جس کی وجہ سے آج ہم عمومی طور پر پاکستانی قوم کے طور پر اپنا وہ اخلاقی مورال نیچے گرا چکے ہیں، انحطاط میں شکار ہیں۔ آج وہ دوسری قومیں جنہوں نے ان چیزوں کو اپنایا، جن کو ہم محاسن اخلاق کہتے ہیں، تو اس حسن خلق کی وجہ سے آج وہ لوگیں باقی قوموں میں ممتاز ہو گئیں، چونکہ وہاں ایک دوسرے کا دکھ درد بھی ہے، ایک دوسروں کے ساتھ عزت نفس بھی ہے، ایک دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی مدینہ شریف میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میری بیٹی بھی ایسا قدم اٹھائے ہاتھ اس کا بھی کاٹ دیا جائے۔ یہ پیرامیٹر ہیں، یہ وہ بنیادی اصول ہیں جس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے وعدہ کرتے ہیں ایک بندے سے تو 3 دن تک سرکار وہاں انتظار کرتے رہے۔ اتنی خوبصورت مثال معاشرے کے اندر اسلام کے ابتدائی ادوار میں، اگر کوئی اسلام کے دائرے میں آ جانے کے بعد اگر اپنے دل کے اندر کوئی ایسی تمنا رکھتا ہے جیسے دنیا کی چاہت وغیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوبصورت طریقے کے ساتھ اس کی اصلاح فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کے تحت، کہ اس کا تزکیہ نفس بھی فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ کا خوبصورت تصور آقا علیہ السلام نے دیا۔ ایک شخص نے بہت بڑا جبہ اپنا بنایا، ایک بہت بڑا مکان تعمیر کیا، آقا علیہ السلام نے اصلاح امت کے لیے فرمایا اس کو گرا دو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کو ڈیمولش کر دیا گیا، اس کو گرا دیا گیا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے صحابہ تم نے دنیا کی طرف توجہ نہیں کرنی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اللہ فرماتا ہے لوگوں جان لو یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، اور یہی ترغیب دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے اگر ایک سوئی ہے اور تم اس کو سمندر میں ڈبوتے ہو اور اس کو دیکھو اس پہ کیا لگا، یہ جو تھوڑا سا پانی کا قطرہ لگا ہے یہ دنیا ہے، اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تمہارے لیے آخرت ہے۔ یعنی اللہ نے تمہارے لیے اتنی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام باقاعدہ ترغیب دلاتے۔ اس وقت لالچ، کساوت قلبی اور رشوت خوری کے تمام معاملات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اخلاقی لیکچر دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سربراہان مملکت کی بھی ذمہ داری ہے، بالکل ٹھیک ہے، کہ وہ باقاعدہ طور پر حلال، ہر جانب سے، یعنی ہمارے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں، اسی طرح ہمارے جو سربراہان مملکت ہیں وہ باقاعدہ اداروں کے اندر پابند کریں اس بات کا
کہ اگر آپ کا ٹائم پیریڈ صبح 7 سے لے کے 5 بجے تک ڈیوٹی ہے تو آپ 5 بجے تک ڈیوٹی دیں، اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے آپ کرپٹ ہیں، آپ 4 بجے اٹھ کے آ رہے ہیں 1 گھنٹہ آپ نے ڈیوٹی نہیں کی، اس کا مطلب آپ کرپشن میں مبتلا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے کسی کام کروانے کے لیے ناجائز ریسورس کو استعمال کر کے رشوت کو آپ عام کر رہے ہیں تو آپ نے بدعنوانی کی، کرپشن کا یہ ایک عمل ہے۔ اسی طرح معاشرے میں بہت سے ایسے عمل ہیں، جیسے عدل و انصاف کو اب ختم کر دیا گیا، بہت سے افراد ایسے ہیں جو معاشرتی معاملات کے اندر کسی نہ کسی سفارش یا پیسے کی بنیاد پر جس کا حق نہیں بنتا اس کو حق دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں در حقیقت اس کا بنیادی جو معاملہ ہے وہ تعیشات ہیں۔ ہم اپنی ذاتی ضروریات اور بنیادی ضروریات سے نکل کر اب تعیشات میں آ گئے ہیں، عیش پرستی کی زندگی، ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے آپ کو بہتر کرنا، اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھنا۔ جب تک ہم ان سٹیٹس کے معاملات کو اور اپنی جھوٹی انا کے خول سے جب تک ہم باہر نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہ معاشرہ اسی طرح اس برائی کے اندر لالچ اور کساوت قلبی میں مبتلا رہے۔